بھی پہلو تہی کر لی اور انہوں نے اقبال کر لیا، اقرار کر لیا، مان لیا کہ ہاں وہاں گناہ ہوا ہے۔ جو بات سارا ملک کہہ رہا تھا، آج خان صاحب اور ان کی جماعت نے اقرار کر لیا کہ ان کو جو فارن فنڈنگ ہوئی اس میں وہ جو ہمارے خدشات اور تحفظات تھے آج سرٹیفائی ہو گئے۔ اب دیکھیے فردر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو ایک اور مبارکباد دینی چاہیے، پی آئی اے کا بیڑا تو غرق ہوا ہی تھا، ہمارے طیارے گراؤنڈ تو ہوئے ہی تھے، پائلٹ تو ہمارے دنیا میں رسوا ہوئے ہی تھے، ایک اور مبارکباد کے مستحق ہو گئے کہ آج پاکستان کا طیارہ روک لیا گیا کیونکہ ہم نے اس کی قسط ادا نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی یقیناً کسی ماضی کی حکومت کا قصور ہوگا، یقیناً ان کا قصور تو نہیں ہے کہ کسی ماضی کی حکومت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اسی طرح براڈ شیٹ پہ بھی میں آج ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں کی بڑی شاہکاریاں تھیں، ان کی وجہ سے آج شہزاد اکبر صاحب کا نام بھی اس میں آنے لگ گیا ہے، آج اس میں بہت سارے اور نام بھی آنے لگے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا متن پورا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں دے دے۔ تو یہ بھی خان صاحب کی حکومت کو ایک مبارکبادی دینی چاہیے، شاباشی دینی چاہیے قوم کو کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ان کے یو ٹرن میں اور اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں وہ تو ہم 19 کو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ثمرات اور اثرات یہ ہوئے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس فائل کو، اس فارن فنڈنگ کیس کو کسی اپنے تہہ خانے سے نکال کے اس کی جھاڑ پھٹک کی ہے، تو اقبال جرم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور ایک اور مبارکباد بھی خان صاحب کو دینی ہے، شاباشی دینی ہے کہ انہوں نے قوم کا ایک اور چاؤ پورا کر دیا۔ 1 جنوری کو انہوں نے تیل کے ریٹ بڑھائے تھے، آج پھر بڑھا دیے، تیل کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس مبارکباد میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے جو ادارے جو اعداد و شمار دے رہے ہیں ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں اور تنگی اور ترشی پیدا کر دی ہے، اور زہر بھر دیا ہے، اور ابھی اور بھرتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی لانے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو درست کرنا ہے، ہم نے بہتر فیصلے کرنے ہیں۔ بہت دفعہ کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکے گی، اس لیے کہ بابوؤں کے قابو میں رہ کے یا بابوؤں کے کہنے مان کے یا صرف آپ فورن جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے کہنے پہ چل کے اگر آپ چاہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دے سکے تو یہ نہیں ملا کرتا۔ یہ کہانیاں بہت ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ چند مبارکبادیاں تھیں جو بہت دینی تھی۔ ایک اور آخری گزارش یہ بھی کرنی تھی کہ خان صاحب کو یہ بھی ایک مبارک ہو کہ انہوں نے پاکستان کی برآمدات بہت بڑھا دی اور پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہمارے کو 10,000 کنٹینرز اراؤنڈ کوئی اس طرح کے فگر کنٹینرز رکے ہوئے تھے، وہ جب مارکیٹ میں پہنچ گئے، ورلڈ مارکیٹ میں تھوڑی سی آسانی سے رسائی ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا۔ بہرحال اس کو بھی ان کا مبارکباد دینی چاہیے کہ ان کا ایک اور کارہائے نمایاں ہے، حالانکہ وہ کورونا کی وجہ سے ہوا، لیکن اس میں بھی وہ اپنا لغو گوئی سے باز نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے ان کی شکل تو واضح ہو گئی، اب ان پہ ہم تنقید کیا کریں، اب ان کو شاباش دینی چاہیے کہ ویری گڈ۔ سو میں آج ان کو شاباشیوں پہ ہی اپنی بات رکھتا ہوں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو بس صاحب یہ بتائیے گا کہ 19 کو بلاول بھٹو الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں شرکت کرے گی؟ اب میرے علم میں نہیں ہے، لہذا میں کچھ سرٹنلی بات نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ اگر وہ ہوئے تو ویری گڈ، نہیں تو ہماری سینئر قیادت ساری وہاں ہوگی انشاءاللہ۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ پی ڈی ایم کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی حکومت ہے، ووٹ چوری ہوا ہے۔ دوسرے اینڈ کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ متفقہ طور پر کچھ آراء بھی رکھتی تھی۔
अब हम जब ज़िमनी इलेक्शन में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, नून लीग अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, मौलाना कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मौलाना KPK में तो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये तफरीक नज़र नहीं आ रही PDM की जमातों के दरमियान? जो PDM एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हुई थी, क्या वो टूटता हुआ नज़र नहीं आता? नहीं, इस नुक्ते पर तो सारे लोग इकट्ठे हैं ना जी। जब बाय इलेक्शंस का फैसला हुआ तो हमने पिछली लाहौर मीटिंग में, PDM की मीटिंग में इसका फैसला किया था। इससे पहली जो मीटिंग थी 8 दिसंबर की, उस मीटिंग में इस पे डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था कि इस पे टेक्निकल आरा लेनी चाहिए कि क्या हम सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं, हमारे इस्तीफे फौरी तौर पे सेनेट के इलेक्शन को मुतासर कर सकते हैं। तो इस पे टेक्निकल आरा ली गई, हमने उसकी वजाहत की है बाकायदा मीडिया में भी की, और पीपल्स पार्टी ने PDM की मीटिंग में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय भी रखी, पॉलिटिकल इसके एंगल भी रखे, और ये भी फैसला किया कि बाय इलेक्शन में हिस्सा लेके इस गवर्नमेंट को हम और एक्सपोज करें, और जब मुतफिका इस्तीफों का वक्त आएगा तो फिर ये इस्तीफे उसके साथ देंगे, लेकिन सेनेट के इलेक्शन का बायकाट नहीं करना, क्योंकि हम सेनेट इनको वाकफ नहीं देना चाहते। मुतफिका कैंडिडेट्स क्यों नहीं जाएगा? मतलब जब एक नुक्ते पे है तो मुतफिका कैंडिडेट्स, हाँ, ये देखना कोई इलेक्टोरल अलायंस तो हमारा है नहीं, ये सीट एडजस्टमेंट्स का इशू है। अभी डिस्कशन हो रही है, हो सकता है सीट एडजस्टमेंट पर राजी हो जाए, लेकिन हमने किसी इलेक्टोरल अलायंस का जिक्र तो अभी तक नहीं किया ना। कारी साहब, आप सुना आपकी पार्टी के इलेक्शन हो गए और वो भी चुपके से। देखिए, कुछ चीजें वो होती है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से राह ली जाती है, और वो हमारी फेडरल पार्टी के कुछ सेक्टर में तब्दीलियां हुई, जिन लोगों का ख्वाहिश थी या जो लोगों के जो हमारे मेंबर्स हैं उसके फैसला करने वाले, उनकी आरा के मुताबिक, तो वो हमने आपके सामने रख दी थी। पार्टियों में इलेक्शन जेन्युइन भी हो सकते हैं, कोई पीपल्स पार्टी में कोई इस तरह की है कि पार्टी इलेक्शन है वो जेन्युइनली कोई? साहब, एक तो ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी फिजा वो नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में है। वैसे तो अमेरिका में भी आजकल बर्बादी उतरी हुई है, वो भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी मिसालें दे के बात करते हैं, तो ज़रा ये हमें ख्याल करना पड़ेगा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन तगड़े हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जड़ें पकड़ गए हैं, वहाँ अफराद पीछे रह गए हैं, इदारे तगड़े हो गए, रवायतें तगड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमने इन इदारों को, सियासी जमातों को मुस्तहकम होने नहीं दिया, बार बार। वो नवाब नसरुल्लाह खान साहब का बड़ा मशहूर कॉल है ना, कि उनसे किसी ने पूछा कि नवाब साहब, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत जड़ क्यों नहीं पकड़ती? तो उन्होंने कहा था कि जड़ कैसे पकड़े? जिस पौधे को हर हफ्ते बाद आप उठा के उखाड़ के देखें कि जड़ पकड़ी है कि नहीं, फिर लगा दे, फिर निकाल के देखें, तो जड़ नहीं पकड़ सकता। इसी तरह हमारी मुल्क की जमहूरियत को भी चलने नहीं दिएगा, यही हमारा मुतालबा है और दुनिया का यही असलूब है, इसके मुताबिक ही हम चल सकते हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर बाकी इलेक्शंस पे तो लोगों को एतबार बनने दीजिए, जनरल इलेक्शन तो ठीक होने दीजिए, ये भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, होने चाहिए। डायरेक्टर साहब, जो 7 अरब रुपए ब्रॉडशीट कंपनी के को दिए गए हैं, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है। खान साहब कहा करते थे ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो ये जो पैसा दिया गया आखिर इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। 1 रुपया खजाने में नहीं आया, उल्टा खजाने से ही गया, क्या कहेंगे? ये मिस मैनेजमेंट की एक आला मिसाल हो सकती है ना। इसको भी ये कहना कि जी माजी में ऐसा हो गया था, फलां दौर में ऐसा हो गया था। अगर केस चल रहा था तो माजी की हुकूमतें केस लड़ती रही, आज आपकी हुकूमत थी, उस केस के अंदर आपको बेहतर प्लीड करना था। अगर माजी में कोई कमजोर वकील या कमजोर मुकदमा लड़ा गया तो आप तो 2.5 साल से बैठे हुए हैं, आप उसकी करेक्शन कर लेते, या ये बताइए कौम को कि आपको पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। सर ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता दिनों DGISPR ने जो है वो खुली दावत दे दी PDM को कि वो आए, हम उन्हें चाय पिलाएंगे। पॉइंट ये है कि वो एक इदारा है, ये एक सियासी इल्हाक को कैसे दावत दे सकते हैं? किस कैपेसिटी में, आप क्या समझते हैं इस वीज़े का भी क्या बेहतर? देखिए, गुजारिश ये है कि हम इदारों को मीडिया के जरिए एंगेज नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी वैसे तो हमेशा मार खाती रही है, मातूब रही है, हमारे ऊपर ये सारे मजालिम हैं तारीख के, लेकिन ये भी तारीख है हमारी कि जब जब हमें मौका मिला है हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है। हमें अपने इदारों से प्यार है, हमें अपनी एजेंसीज के साथ बड़ा, हम चाहते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज और बेहतरीन इदारे बने। हमें उनके एक रोल से इख्तलाफ है जो पहले दिन से था, आज भी है, और इसलिए है
کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا. ہم نے بھی 70-72 سال میں بہت سارے تجربے کر لیے, مارشل لا لگا کے دیکھ لیے, کنٹرول ڈیموکریسی چلا کے دیکھ لی, وزیر اعظم امپورٹ کر کے دیکھ لیے, حکومتیں بنا کے گرا کے, جماعتیں بنا کے گرا کے. اب یہ تجربوں سے سیکھ لینا چاہیے اور دنیا کے تجربے کے مطابق ہمیں ڈیموکریٹک نارمز پہ رہنا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ سوال ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا, مناسب بھی یہی تھا. یہ ان کے اپنے شاید جو گفتگو تھی اس کا حصہ نہیں تھا, لیکن سوال کا جواب تو بہرحال دینا ہوتا ہے, تو انہوں نے مناسب طریقے سے اس سوال کو ٹویسٹ کر دیا. یہی شاید وقت کا تقاضا بھی تھا. اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو اشارہ ہے نا کہ پنڈی اسلام آباد کا, ہمیں صرف اس ایشو سے کہ ہمارے اداروں کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, ہمیں نہ گھسیٹیں. تو میں نے اس پہ بار بار یہی کہا ہے کہ ماضی تو ایسا نہیں ہے, نہ ماضی قریب ہے, نہ حال ہے, نہ ماضی قریب ہے, نہ ماضی بعید ہے. وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مداخلت نہیں ہے, لیکن اگر آج سے آنورڈ بھی ہم اس پہ سبق سیکھ کے عمل درآمد کریں تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے. یہ پاکستان کے مفاد کا ایشو ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. خیر صاحب, آپ کے دوست جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے, تحریک انصاف چھوڑ کر چلے گئے, تو ہزارہ کے ایشو پر انہوں نے استعفا دیا. کیا آپ کے پاس دوبارہ ان کی واپسی کے امکانات ہیں؟ دیکھیے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, یہ بات ان سے پوچھیے. میرا خیال ہے ان سے متعلقہ سوال ہے, وہی جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ سے کوئی رابطہ ہے؟ نہیں, میرے ساتھ اور میرے علم کے مطابق ہماری جماعت کے ساتھ کوئی رابطہ ایسا نہیں ہے. یہ استعفیٰ پہلا نہیں ہے, اس سے قبل بھی استعفے آ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت میں کوئی جو حکومتی وزراء ہیں یا جو معاونین ہیں ان میں کوئی چکر چل رہا ہے, کیا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کام ہوگی؟ ویسے تو کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں, تو ایسا ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کوئٹہ کے معاملے پر مطلب کیا مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں کہاں پہ فالٹ تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہیڈ بین پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن, جب آپ پہلے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہوا تھا اور آپ دیکھیے, گزارش ہے وہاں 2 دفعہ ہمارے گورنمنٹ میں اتفاق سے, اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی. اس وقت تو ہمارا GHQ بھی, ہمارے تھانے بھی, ہمارے وزیر اعظم ہاؤس بھی ہر جگہ انڈر اٹیک تھی. کوئی ہمارے نہ امام بارگاہیں محفوظ تھی, نہ ہماری مساجد محفوظ تھی, نہ ہمارے جنازے محفوظ تھے. وہ تو بڑا مشکل وقت تھا اور پاکستان شرنک ہو رہا تھا, دہشت گردی پھیل رہی تھی. اس دور میں بھی 2 واقعات ہوئے ہمارے دور میں. ایک میں وزیر اعظم صاحب کا مطالبہ ہوا, وہ گئے. دوسرے میں ان کے ساتھ بھی میں اتفاق سے ساتھ تھا. اور دوسرے میں میں گیا گورنر صاحب کو ساتھ لے کے ان کے پاس, اور دونوں دفعہ ہزارہ برادری نے اپنا دکھڑا, اپنا تکلیف, اپنے ساتھ ہونے والے مظالم ہمارے سامنے بیان کیے, اور جو ان کے جائز مطالبات تھے وہ ہم نے مانے. اب وہ جو بندہ دکھا ہوتا ہے, جس کے ہاں نقصان ہوا ہے اور وہ بھی جانوں کا اور تسلسل سے ہوا ہے, وہ بیچارہ آہو بکا ہی کر سکتا ہے نا. انہوں نے کوئی سڑکیں نہیں بلاک کی, انہوں نے کوئی گاڑیاں نہیں توڑی, انہوں نے کوئی آگ نہیں لگائی, وہ اپنی میتیں رکھ کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی احتجاج کا ایک بڑا ڈھاڈھا رنگ ہے. وزیر اعظم نے ان کے ساتھ ضد کر کے اور ان کو یہ لفظ کہہ کے کہ مجھے بلیک میل نہ کریں, یہ ان کی توہین کی ہے. ہمیں اس پہ افسوس ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس لفظ کو. وزیر اعظم تو قوم کا باپ کی طرح رول ہوتا ہے نا, اس کا تو بڑا ہوتا ہے, اور حصول یہ ہوتا ہے. ویسے تو دنیا میں جہاں اس طرح کے کوئی واقعات دنیا میں کہیں ہوں جہاں اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز یا ادارے ہوں, وہاں تو ادارے خود حرکت میں آتے ہیں اور لوگ اداروں سے توقع کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایکسیپشنل بات ہو جاتی ہے تو ساری دنیا میں سربراہان جو ہیں وہ واقعہ پہ جاتے ہیں, موقع پہ جاتے ہیں. موقع پہ جا کے کوئی لوگ واپس نہیں آ جاتے, لیکن موقع پہ جانے سے آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں, ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں, اور اس واقعے کی طرف ریاست کی پوری جو ہے مشینری کو زیادہ توجہ کرتی ہے. ہمارے جیسے ملکوں کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان میں یہاں سرکاری مشینری کو ہلانے کے لیے خاصا تحرک اور ڈنڈا چلانا پڑتا ہے. تو یہ اگر وزیر اعظم وہاں جلدی چلے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں کر سکے, اور یہ ان کا کوئی پہلا نہیں ہے. انوکھے لاڈلے ایسا کرتے رہتے ہیں. صاحب, گزشتہ دنوں میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کے آنے کے ساتھ استعفوں کی شرط پیپلز پارٹی کی جانب سے مجبور کیے جانے والے معاملے پر آپ کے کیا کامنٹ؟ جی, اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی کہ اس طرح کا کوئی ذکر ہماری میٹنگ میں نہیں ہوا تھا. یہ بے پر کی بات تھی, اور یہ آپ کے جو دوست ہیں نا جی, جو مخصوص خبریں چلاتے ہیں,
और मखसूस जगह से लेके चलाते हैं। ये उनके कोई मखसूस सोर्सेज है जिनसे ये खबर आई थी, वरना वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, इसका कोई जिक्र ऐसा नहीं। कोई इन दिल्ली का भी कोई चल रही है कोई बातचीत पीडीएम? देखिए, हम पीडीएम में ये बात बहरहाल है, हमने जो एलामिया साइन किया हुआ है उसमें ये बात शामिल है कि हम इन हाउस तब्दीली की कोशिश भी करेंगे, हम अदम एतमाद की कोशिश भी करेंगे, हम अदालतों में भी केस लेके जाएंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब।